متین نظر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے سب کچھ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بلکہ شاید آپ اور ہم لوگ ہوں وہ ابھی کچھ تو ہماری آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن اب یہ خوان درویش سے زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی نوحہ اور ماتم سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کدھر جا رہا ہے آپ کا میڈیا جس سے آپ اتنے طویل وابستے رہے متین حیدر؟ جی بہت شکریہ بریلوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اس وقت آپ نے یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ میڈیا کس طرف جا رہا ہے اور صحافی کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل میڈیا اس وقت منقسم ہو چکا ہے۔ صحافی جو ہیں وہ اپنی جانبداری جو ہیں وہ ایک جانبداری والی لائن انہوں نے اڈاپٹ کی بھی ہے، جو بنیادی جسے کہتے ہیں بیسک ایلیمنٹ تھا رپورٹنگ کا، جرنلزم کا، ٹو بی نیوٹرل، ٹو بی آبجیکٹیو، ٹو بی فیئر اینڈ ٹو بی آنیسٹ، وہ چیز نہیں رہی اس میں۔ اور آپ نے ابھی لاسٹ ویک ہی دیکھا، ایک ہفتہ 10 دن قبل کے ایک اور اہم ٹی وی کے اینکر جو عمران خان کے انتہائی قریب ہیں، وہ ان کے ایک پولیٹیکل فنکشن میں ان کی تقریر کر رہے تھے۔ تو صحافیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کے لیڈر کے لیے جو ہے وہ تقاریر کریں۔ تو پھر بہتر ہے اگر ایسے ہیں تو وہ یہی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے اینکر جو بہت ہی ماشاءاللہ بڑے آزاد سمجھے جاتے تھے، اچانک پتہ چلا وہ معاون ہو گئے نون لیگ کے۔ یہ بھی ایک بڑے حوض سے وابستہ، یعنی دونوں طرف سے ہو رہا ہے کہ وہ ان کے معاونین بن جاتے ہیں، مشیر بن جاتے ہیں، کچھ تو یعنی باقاعدہ ملازمت پر، کچھ خفیہ۔ اور یہ جو چلیں اگر آپ کی وابستگی ہے تو کھل کر آپ ادارہ چھوڑیں، پارٹی جوائن کریں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ جو ماؤتھ پیس بننے والا معاملہ ہے وہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس کو وہ ایروڈ کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے اینکرز اور ایسے صحافی پھر ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، پھر ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، پھر سوشل میڈیا میں ان کے اوپر لے دے کی جاتی ہے۔ اور یہ جو عمران ریاض خان کی جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ بھی اسی لائن اور اسی سیریز کے ایک صحافی ہیں جنہوں نے کھل کے عمران خان کے حق میں، اور دوسری بات ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف زبان درازی انہوں نے کی جو کسی بھی طور پہ نامناسب تھا، اور اس لیے پھر کئی ایف آئی آرز ان کے خلاف درج ہو چکی ہوئی تھی۔ اب یہ کہنا ہے کہ متین حیدر یہ بھی تو یاد رکھیں نا کہ یہ کوئی ایک سال 2 سال پہلے کی بات نہیں ہے، اس کو تو دہائی ہو گئی ہے۔ ایک بہت بڑے میڈیا گروپ کے بہت بڑے جرنلسٹ، آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ 5 گھنٹے تک اس چینل پر تواتر سے ایک ادارے ایجنسی کے سربراہ کی تصویر کے ساتھ چلتی رہی کہ وہ اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ بالکل براہ راست ان کا نام لے کے، اور اس میں میرے خیال میں ان اداروں کی بھی کمزوری تھی کہ انہوں نے اس کیس کو انجام تک نہیں پہنچایا، اور میڈیا ہاؤسز نے تو انجوائے کیا اور خود وہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کیا، لیکن اس میں زیادہ ذمہ داری تو پھر اسٹیٹ کی، ان اداروں کی بھی تو ہے کہ وہ اس حد تک چلے گئے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں سلائٹلی صرف کریکٹ کر دوں کہ اداروں نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا تھا۔ ڈیفنس منسٹری کی جانب سے باقاعدہ کمپلینٹ گئی تھی پیمرا کو، اور پیمرا نے پھر ہیئرنگ کی تھی، اور پھر اس کے بعد جیو کے اوپر، یعنی جیو ٹیلی ویژن تھا، اس کے اوپر پینلٹی لگائی گئی تھی۔ تو یہ جب آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو پھر دیکھیے، اگر آپ کوئی بھی صحافی ہے، اینکر ہے، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو پھر عالمی سطح کے اوپر ہمارے اداروں کے اوپر متین حیدر، آپ جن اداروں سے وابستہ رہیں، اور آپ نے بھی نثار عثمانی، مناج برنا، افضل خان، اسلم شیخ، نام لیتے چلے آؤں، ضیاء الدین، مثلا اداروں کی ایڈیٹوریل ایک پالیسی ہوتی تھی نا، اس کو کیا کوئی اینکر تو بعد میں صحافی کراس کر سکتا تھا؟ آپ کی ہماری اسٹوری جا سکتی تھی بڑے بڑے سینئر لوگوں کی؟ یعنی مجھے یاد ہے کہ جب مظہر علی خان کا ویو پوائنٹ نکلتا تھا اور کہیں کسی نے، اقبال جعفری خود ایک پائے کے صحافی تھے، انہوں نے بھیجا تو انہوں نے کہا آپ نے میرے 2 پیراگراف کاٹ دیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لیٹر باکس ہیں، ہم ایڈیٹر ہیں، جو حسین نقی نے کہا اور مظہر علی خان نے کہ ہم کیا کاٹیں کیا نہ رکھیں، اس پائے پہ ہوتا تھا نا۔ یہ جو زبانیں آپ نے دے دی ہیں، جن کی شاید زبان بھی درست نہیں ہوتی، جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہرزہ رسائی کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ کیا سبق دے رہے ہیں قوم کو، لوگوں کو، ویورز کو، اور پولیٹیکل پارٹی ان کو کس طرح استعمال کر رہی ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا کہ ایک وقت تھا اور جو ہے ڈیسک پہ ایڈیٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بڑے بڑے صحافیوں کی جو پولیٹیکل سٹوری یا کسی بھی سٹوری، اس میں کسی چیز کو ایڈٹ کر دے، اس میں کسی پیراگراف کو حذف کر دے، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے، اس قسم کی چیزیں۔ لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت
جو پاور اور انفلوئنس سوشل میڈیا اختیار کر چکا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے، جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو پولیٹیکل کمیونیکیشن سوشل میڈیا کے ذریعے جو سامنے آ رہی ہے. سوری متین، میں ویسے کوشش کر رہا ہوں پی ایف ای کے صدر میں شہزاد ذوالفقار سے ہی پوچھوں تو بڑے ایکٹیو رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو تو ہم سوری ٹو سے میرا ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، جو باقاعدہ یعنی پیمرا کے ممبر ہیں، جو باقاعدہ جن کو بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو کہتے ہیں ہم 75 سال کا ہمارا تجربہ ہے، جو بڑے بڑے وہ گروپ سے جن کی پوری تاریخ ہے، اور یعنی وہ ایک قانون آئین اور اس کے پابند ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں نا. اصل میں سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دیجئے آپ، وہ تو ایک نامعلوم قسم کے لوگ ہیں، لاپتہ قسم کے لوگ ہیں. جی متین. جی بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا. اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں اور اس وقت وہ بالکل جسے کہتے ہیں ٹرولی ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ان کا جو بیانیہ ہے، ان کی جو سوچ ہے. اور میں ایکچولی پہلے وہ جملہ کہہ رہا تھا، پھر آپ نے وہ سوال کر دیا کہ جب ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے، آپ نے کہا کہ ریاستی ادارے اپنی کارروائی انہوں نے اپنی لیگل پروسیڈنگ یا جو لیگل کارروائی ہے وہ مکمل نہیں کی. وہ کارروائیاں مکمل بھی ہوئی ہیں، لیکن جب بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، ریاستی اداروں کے خلاف، سیکیورٹی کے اعلیٰ حکام کے خلاف ایسا لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے انٹرنیشنل ری ایکشن اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے.